ایک اور سوال جو ہے وہ ہمارے بچے نے کیا تھا کہ اطلب العلم من المہد الی اللحد، یہ بھی اسکول، کالج، یونیورسٹی کی دیواروں پر جو ہے وہ لکھا ہوا ہوتا ہے ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے۔ تو ہم نے پہلے بتایا کہ پہلے والا جو کلمات ہیں یا تو موضوع ہیں یا باطل ہیں یا ضعیف ہیں، تو منسوب الی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جائز نہیں ہے۔ تو اس کے متعلق بھی علماء نے یہ کہے کہ ھذا الحدیث لیس بکلام نبوی، یہ حدیث جو ہے، یہ الفاظ جو ہیں، یہ عبارات جو ہیں، یہ کلام نبوی نہیں ہے بلکہ من کلام الناس ہے، کسی کا حکیمانہ جملہ ہے، کسی کا جو ہے وہ اقوال زرعی ہے۔ تو بہرحال یہ حدیث پاک نہیں ہے۔ تو وہ جو ظاہر ہے یہ یونیورسٹی کالج کے یہ جو ٹیچر حضرات، ان کو تھوڑی پتہ ہے کہ ارشاد نبوی کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کو منسوب کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، اس لیے وہ موضوع اور بے سند اور جو ہے وہ باطل تک بھی جو ہے وہ دیواروں کے اوپر لکھ کر کے معاذ اللہ ارشاد نبوی کہہ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو ہے وہ جھوٹ منسوب کرتے ہیں۔ تو بہرحال ان کو اس پر غور کرنا چاہیے۔ وہ جملہ یہ ہے اطلب العلم من المہد الی اللحد۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ حدیث نہیں ہے، یہ کلام ناس میں سے ہے، حدیث بالکل نہیں ہے، یہ کلام ناس میں سے ہے۔ ہاں یہ بات ٹھیک ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ اس کا مفہوم یہ ہو سکتا ہے فَإِنَّ الْإِنسَانَ يُولَدُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ شَيْئًا ثُمَّ لَا يَزَالُ يَتَعَلَّمُ حَتَّى يُوَارِيَ فِي رِمْسِهِ۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے بے علم پیدا ہوتا ہے اور پھر وہ علم سیکھتا رہتا ہے اور اسی سیکھتے سیکھتے جو ہے وہ کیا ہے حَتَّى يُوَارِيَ فِي رِمْسِهِ، وہ قبر میں چھپ جاتا ہے۔ اور قرآن پاک میں ہے وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا، اللہ نے جب تمہیں تمہارے ماؤں کے پیٹ سے پیدا کیا تو بے علم پیدا کیا، اور پھر کیا ہے وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں صاحب سمع بھی بنا دیا، صاحب بصیرت بھی بنا دیا اور صاحب قلب بھی بنا دیا۔ یہ بات کی بات ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا لَن يَشْبَعَ مُؤْمِنٌ مِّن خَيْرٍ حَتَّى يَكُونَ مُنْتَهَى الْجَنَّةِ، فرمایا مومن کبھی بھی سیراب نہیں ہوتا، مومن جو ہے وہ کبھی بھی اس کا جی نہیں بھرتا، کس سے؟ فرمایا نیکی سے، علم سے، خیر سے، یہاں تک کہ اس کے ٹھکانہ جنت ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال علم حاصل کرنا چاہیے، علم کا حصول من المہد الی اللحد تک ہونا چاہیے، لیکن ان الفاظ، عبارات، کلمات کو مضاف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرنا چاہیے۔ یہ کلام ناس میں سے ہے، کسی کا حکیمانہ کلام ہے، کسی کا قول زرعی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے۔ اب آئیے اس کی ترکیب بھی پوچھی گئی تھی۔ اطلبو فعل امر ہے اور صیغہ جمع مذکر حاضر ہے، باب نصر ینصر ہے، واو ضمیر بارز مرفوع متصل، اس کا جو ہے وہ فاعل ہے، العلم جو ہے وہ مفعول بہی ہے، من حرف جار ہے، المہد مجرور ہے، جار مجرور ظرف لغو اول ہے، الی حرف جار ہے، اللحد مجرور ہے، جار مجرور سے مل کر لغو ثانی، یہ لغو ثانی جار مجرور سے مل کر ظرف لغو ہوا، اطلبو فعل کا اور لغو ثانی ہوا۔ کیونکہ ہم نے جو کتابیں ہم پڑھاتے ہیں تو اس کے اندر یہ موجود ہوتا ہے کہ من ابتدائے غایت کے لیے آتا ہے، الی انتہائے غایت کے لیے آتا ہے۔ تو اطلب العلم من المہد الی اللحد کا مطلب ہی یہی ہے، اپنے بچپنے سے لے کر کے جوانی، بڑھاپا اور قبر کے جانے تک جو ہے علم حاصل کرتے رہو، اور یہی قرآن کا فرمان ہے، یہی حدیث کا فرمان ہے۔ اور ہم نے یہ ثابت کیا یہ حدیث نہیں ہے، یہ حکیمانہ کلام ہے۔ ہم نے یہ کہا منسوب الی النبی نہیں کرنا چاہیے، اور تیسرے نمبر پر ہم نے یہ کہا کہ یہ علم حاصل کرنا چاہیے۔ انگریزی علم مقصود نہیں ہے، اس سے علم دین مراد ہے، علم شریعت مراد ہے، علم فقہ مراد ہے، علم حلال و حرام مراد ہے، اور یہ ہر مسلمان پر لازم ہے، فرض ہے۔ ترکیب بھی ہم نے بتا دی،
اطلب فعل ہے، واو ضمیر بارز فاعل ہے، العلم مفعول بہی ہے، من حرف جار ہے، اللحد مجرور ہے، جار مجرور ظرف لغو اول ہے، الہ حرف جار ہے، اللحد مجرور ہے، جار مجرور ظرف لغو ثانی ہے، فعل فاعل اپنے مفعول ظرف لغو سے مل کر کے جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔